السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ما آتاكم الله فخذوه صدق الله مولانا العظيم وصدق على رسوله النبي الأمين المبين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساتھی ساتھی کہہ کے پکارا، ساتھی ہو تو آواز آئے، پھر جھنجلا کر سر دے پٹکوں، چل رے مولا باری ہے۔ ایک وہ لوگ تھے، ہائے کیا لوگ تھے، ایک وہ لوگ تھے، ہائے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے۔ ایک وہ لوگ تھے، ہائے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے۔ ایک ہم لوگ ہیں، ہائے افسوس ہے، ایک ہم لوگ ہیں، ہائے افسوس ہے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس یاد حسین کانفرنس جو 49 سال سے منائی جا رہی ہے، اب کی سال غالباً 49واں یاد حسین ہے۔ ایک محرم الحرام سے لے کر کے آج 5 محرم الحرام ہو گئی ہے، اور انہی کے درمیان آپ نے تمام علماء کرام کے خطاب بھی سنے۔ لیکن بیان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم جو سنے اور اس پر عمل بھی کرے، یہ نہیں ابھی سن لیا صبح پتہ نہیں دماغ سے نکل گئی بات۔
یہ عظیم الشان اجلاس کہ جو ذمہ دار تھے جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو ابھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، کاروبار میں بے پناہ خیر و برکت کا انبار عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ بالخصوص حضور ریاض ملت رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین۔ ابھی کل ہمارے ایک ساتھی مولانا فاروق صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے کل ہم لوگ آ بھی نہیں سکے۔ آپ حضرات ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کے گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تھوڑا شور بند کریں، جو جہاں بیٹھے ہیں وہ وہیں بیٹھے رہیں۔ ابھی میں نے ایک اشعار پڑھا، ایک وہ لوگ تھے ہائے کیا لوگ تھے۔ اب اس اشعار کو آپ لے کر کے جائیے کربلا کی زمین پر۔ ایک وہ لوگ تھے ہائے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، یعنی گھر کا گھر قربان کر دیا، اولادیں قربان کر دی، بچوں کو قربان کر دیا، پریوار قربان ہو گیا، لیکن جس نانا کے دین کے لیے کربلا شریف میں آئے تھے، اس دین کو آخری سانس تک کے آپ نے نمازوں کو نہیں چھوڑا، عبادتوں کو نہیں چھوڑا، ذکر و اذکار کو نہیں چھوڑا، لیکن ایک ہم لوگ ہیں، ہائے افسوس ہے، کاروبار کو لو، اپنی معاشیات کو لے کر کے ہم نے رب کو بھلا دیا۔ اس لیے اپنے اندر بیداری پیدا کریں، کربلا سے کچھ سیکھ لیں، اپنے اندر جذبہ پیدا کریں اور ایمان کی حرارت کو باقی رکھے۔ اسی لیے ہر سال یاد حسین منا کر کے آپ کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ امام حسین کے مشن کو نہ کل چھوڑا تھا، نہ آج چھوڑیں گے، نہ صبح قیامت تک چھوڑیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے میرا نبی جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرتے اس سے رک جاؤ۔ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد۔ لیکن اللہ کہہ رہا میرا نبی جو دے وہ لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ لیکن ایک جماعت ایسی بھی ہے جو کہتی ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، نبی کچھ نہیں دے سکتے، نبی سے کیا مانگتے ہو؟ اور اللہ کہہ رہا نبی جو دے وہ لے لو، نبی جس سے منع کرتے اس سے رک جاؤ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ مریدین آئے اور کہا حضور دعا فرما دے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیتی خراب ہو رہی ہے، فصلیں خراب ہو رہی ہے، دعا فرما دے تاکہ بارش ہو جائے اور ہم سب کی کھیتی صحیح ہو جائے، فصلیں خراب ہونے سے بچ جائے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس حضرت علامہ مالک العلماء رحمت اللہ علیہ موجود تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مولوی صاحب حساب لگاؤ بارش کب ہو، حساب لگاؤ بارش کب ہوگی۔ حضرت علامہ ملک العلماء رحمت اللہ علیہ نے حساب لگایا، حساب لگانے کے بعد کہا حضور بارش 2 مہینے کے بعد ہو۔ کہا بارش 2 مہینے کے بعد ہوگی۔ اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے مولوی صاحب جملہ غلط۔ کہا سرکار
حساب رکھا ہے، جوڑ لیا جائے، جو کمیاں رہ گئی ہو وہ بتا دیا جائے۔ کہا مولوی صاحب حساب صحیح جملہ غلط؟ کہا حضور بات سمجھ میں نہیں آ رہی، حساب صحیح جملہ غلط؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں مولوی صاحب حساب صحیح جملہ غلط۔ کہا یہ بتائیے کتنے بچ رہے ہیں؟ حضرت علامہ ملک العلماء رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا حضور 12 بچ رہے ہیں۔ آپ کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد گھڑی کے پاس گئے اور سوئی کو گھمایا، 12 پھر بچ گئے۔ آپ نے کہا 12 بج رہے، کہا اب کب بجے گئے؟ کہا 12 کے بعد یعنی 24 گھنٹے کے بعد 12 بجے، لیکن آپ کھڑے ہوئے سوئی کو گھمایا پھر 12 بجا دیا۔ کہا مولوی صاحب اب کتنے بج گئے؟ کہا 12 بج گئے۔ کہا مولوی صاحب اللہ کے حبیب اگر چاہے تو بارش ابھی ہو سکتی ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا کہ بادل آیا اور جھما جھم بارش ہونے لگی۔ حضرت علامہ ملک العلماء رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں حضور یہ بیچارے آئے تھے دعا کروانے کے لیے، آخر اتنی تفصیل کیوں کی گئی؟ آپ دعا فرما دیتے بارش ہو جاتی۔ آپ نے کہا مولوی صاحب ایک وہ قوم آئے گی جو کہے گی کربلا میں امام حسین محتاج تھے، پاور والے نہیں تھے، سوال کربلا کا ہے جواب بریلی دے رہا، اس لیے اس قوم کو دکھانا تھا کہ محتاج کربلا والا نہیں تھا، کربلا والے اگر چاہتے تو پانی ان کے قدموں میں آ جاتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اللہ اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نعرہ تکبیر، نعرہ یہ دعا کرتے تو بارش ہو جائے۔ جب اعلیٰ حضرت سرکار کی دعا کی طاقت کا یہ علم ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کا علم کیا ہوگا؟ تو یہ عقیدے کے کوڑھی کہتے ہیں نبی مالک و مختار نہیں، نبی کو کوئی پاور نہیں، اور نبی کے امتی اعلیٰ حضرت کا یہ پاور کہ بریلی میں دعا کر دے تو اللہ بارش کر دے، تو اللہ کے حبیب کی دعا کا علم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ زندہ باد زندہ باد۔ صوفی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آ رہی نبی، آ رہی رسالت، مستقے اعلیٰ حضرت یاد حسین، آ رہی تکبیر، آ رہی رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، امام حسین موجود ہیں، آپس میں گفتگو ہونے لگی، گفتگو تھوڑی تیکھی ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے امام حسین سے کہا حضور آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ کہا ہاں جانتا ہوں، آپ میرے نانا کے غلام کے صاحبزادے ہیں۔ دیکھیے حضرات، مقدری جب تقریر کرے تو اس کا ذہن بھٹکتا ہے۔ آپ لوگ یا چائے پی لیجیے، چائے بنوا لیجیے یا تجویز سن لیجیے۔ پیچھے سے بیٹھیے بھائی، پیچھے سے۔
خاموشی کے ساتھ آپ حضرات بیان سنیں، خاموشی کے ساتھ کھانا پینا روز لگا رہتا ہے۔ یہ آپ کو جو سنایا جا رہا ہے، آپ کو جو دیا جا رہا ہے الحمدللہ، یہ روحانی فیض ہے۔ تو آپ حضرات کھانے پینے کی طرف توجہ نہ دیں، بند کرتے ہیں اس کو، تقریر سماعت فرمائیں، بند کر دیجیے اس کو۔ نبی کا پاور ولیوں سے سمجھو کہ ولی کا جب یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور امام حسین دونوں میں بحث ہونے لگی، بحث تھوڑی گرم ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا حضور آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہا ہاں جانتا ہوں۔ امام حسین نے کہا ہاں جانتا ہوں، آپ میرے نانا کے غلام کے شہزادے ہیں۔ اتنا کہا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے، حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا ابو جان امام حسین سے گفتگو ہو رہی تھی اور اسی گفتگو کے درمیان انہوں نے کہا کہ آپ میرے نانا کے شہزادے کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ بعد میں کر لیجیے گا، صوفی صاحب کی کتاب ہو رہا ہے، ادب و احترام سے آپ حضرات سنیں، بند کریں یہ سب۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں منبر رسول پہ حضرت علامہ مولانا مفتی عرفان مصباحی صاحب اور جانشین حضور ریاض ملت حضرت علامہ مولانا تنویر بلال صاحب، یہ دونوں حضرات تشریف لے آئے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سندی حبیبی یا رسول اللہ۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات بتائی کہ امام حسین نے مجھے کہا کہ تم میرے نانا کے شہزادے کے غلام کے بیٹے ہو، میرے نانا کے غلام کے شہزادے ہو، اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم نے اپنے کانوں سے سنا؟ کہا ہاں اپنے کانوں سے سنا۔ کہا قلم لاؤ، دوات لاؤ، قلم لائی گئی، دوات لائی گئی، آپ نے کہا چلو، لے کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ حضور آپ کی ان سے کچھ بحث ہو گئی تھی؟ کہا ہاں ہوئی تو تھی۔ کہا آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ میرے نانا کے غلام کے شہزادے ہیں؟ کہا ہاں یہ بھی میں نے کہا۔ کہا حضور اس کو لکھ سکتے ہیں؟ کہا بالکل لکھ سکتا ہوں۔ آپ نے کاغذ دیا، قلم دیا، دوات دیا، آپ نے اس جملے کو اس کاغذ میں نقل فرما دیا اور لکھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ آپ نے اس تحریر کو لیا، سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد جمعہ کا دن تھا، منبر پہ کھڑے ہوئے، سب کو اکٹھا کیا، اپنے چاہنے والوں کو بلایا، بلانے کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ اس تحریر کو جب میرا وصال ہو جائے قبر کے اندر میرے سینے میں اس تحریر کو رکھ دیں۔ لوگوں نے کہا حضور اس تحریر میں کیا لکھا ہے؟ کہا اس تحریر میں لکھا ہے
امام حسین نے کہا میرے شہزادے کو کہ تم میرے نانا کے غلام کے شہزادے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اتنا کہنا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کل میدان محشر میں اگر پوچھے گا عمر دنیا سے کیا لائے ہو تو میں یہ کہہ دوں گا پروردگار تیرے محبوب کے آل کی تحریر لے کر کے آئے. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صوفی صاحب زندہ باد زندہ باد. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز ان کے پاس, روزہ ان کے پاس, حج ان کے پاس, حتیٰ کی تمام عبادتیں ریاضتیں سب کچھ ان کے پاس, لیکن آپ نے اس پر ناز نہ کیا. اگر ناز کیا تو آمنہ کے لال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے امام حسین کی تحریر پر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عصمت امام حسین جشن امام حسین نواسہ رسول خاندان رسول عصمت مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ, لیکن اور آگے چلو. صفی پور شریف ہے, حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صفی پور کی گلیوں سے جا رہے تھے. سامنے سے ایک عورت آ رہی تھی, راستے میں ٹھوکر لگی, اس کا مٹھا گر گیا. رو رہی. آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو, کیا بات ہے؟ کہا حضور ٹھوکر لگی, میرا مٹھا گر گیا, میرا شوہر بڑا ظالم ہے, وہ مجھے بہت مارے گا. کہا اچھا یہ بات ہے؟ کہا حضور یہی بات ہے. آپ نے زمین کو حکم دیا ہے, زمین اس کا مٹھا واپس کر. زمین سے اوپر مٹھا آیا, اس عورت نے مٹھے کو بھرا, بھر کر کے دعا دیتی ہوئی آگے چل پڑی. اتنے میں زمین نے کہا حضور آپ بھی تو میرے زمین کے اندر آئیں گے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے زمین میں اس زمین کے اندر نہیں آؤں. کوئی دور نہیں ہے صفی پور شریف, بغل کا واقعہ ہے. آج بھی ان کی مزار موجود ہے, جانے والے جا سکتے ہیں, دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. اور آپ نے اتنا کہنے کے بعد آگے بڑھ گئے, مریدوں کو بلایا, چاہنے والوں کو بلایا, کہا اے لوگوں سنو, اگر میرا وصال ہو جائے مجھے نہلانا دھلانا سب کرنا, غسل دینا, لیکن زمین میں دفن مت کرنا. آپ نے یہ وصیت فرما دی. نہلا کر کے, دھلا کر کے, غسل دے کر کے حضرت سید شاہ صفی رحمت اللہ علیہ کے دائیں بازو پہ وہ کمرہ موجود ہے. آپ نے کہا دائیں طرف ایک کمرہ ہے, اس کمرے میں مجھے رکھ دیں. اسی طریقے کیا گیا. جب آپ کا وصال ہوا, آپ کو غسل دیا گیا, نہلایا گیا, دھلایا گیا, سب کچھ کرنے کے بعد, کفن دفن کرنے کے بعد
آپ کے جنازے کو حضرت سید شاہ شفیع رحمت اللہ علیہ کی دائیں جانب جو کمرہ ہے وہاں پر جنازہ رکھ دیا گیا۔ 1947 کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آزمانے کے غرض سے اس نے آپ کے چہرے مبارک پر انگلی ماری۔ جب انگلی ماری تو وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو گیا، اس کو دکھائی دینا بند ہو گیا۔ تو گجرات کے ایک صاحب تھے، میمن لوگ تھے، تبھی اسی وقت انہوں نے ایک بکسا بنوایا اور بنوانے کے بعد اس بکسے میں ان کو رکھ دیا گیا۔ ہم لوگ بھی غالباً گئے تھے ایک مرتبہ، شاید سید عامر صاحب بھی تھے، مفتی صاحب بھی تھے، مولانا تنویر بھی تھے، تمام لوگ ہم لوگ بھی گئے۔ وہاں کے ایک سید صاحب سے ملاقات کیا، انہوں نے اس مزار شریف کی زیارت کروائی۔ دیکھنے کھلے کے بعد حیرت نہ رہی، ہم نے کہا حضور اللہ کے حبیب قبر کے نیچے، حضرت ابو بکر قبر کے نیچے، حضرت عمر قبر کے نیچے، حضرت عثمان قبر کے نیچے، حضرت مولا علی قبر کے نیچے، غوث پاک قبر کے نیچے، غریب نواز قبر کے نیچے، وارث پاک قبر کے نیچے، تمام بزرگان دین قبر کے نیچے، لیکن آپ اوپر، سب قبر کے نیچے، آپ اوپر، ماجرا کیا ہے؟ جواب آیا، نادان، ایک وہ قوم آئے گی جو کہے گی نبی مر کر مٹی میں مل گئے، نبی کو کوئی پاور نہیں، معاذ اللہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بچا سکتے تو امتی کو کیا بچائیں گے؟ وہ قوم یہ دیکھ لے کہ جب نبی کے امتی کی حیات کا یہ عالم ہے تو اللہ کے حبیب کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت امام حسین، عظمت اولیاء کاملین، یاد حسین، تلسی لال محمد صاحب جلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ چلو غوث پاک کی بارگاہ میں بہت اچھا کتاب ہو رہا ہے، زندہ باد زندہ باد۔ ایک عورت آئی، کہا حضور دعا کر دیجئے، لیکن عورتیں کچھ زیادہ جاتی ہیں اور جانا بھی چاہیے، لیکن کچھ ڈھونگیوں کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ ڈھونگیوں کے پاس بھی دیکھا، ارے گورے چٹے، ارے جبا امام، ارے بہت پہنچے ہوئے ہیں، بہت پہنچے ہوئے، کہاں تک پہنچے ہوئے کسی کو نہیں پتا، جہنم تک پہنچے ہوئے، صحیح بات ہے، واہ واہ واہ۔ خود تو گیا جہنم میں، لوگوں کو بھی لے گیا اور لے جا رہا ہے، عجیب گنج میں ہے۔ سن لو کان کھول کر کے میری ماں اور بہنوں، اس ڈھونگی کے پاس مت جانا، ورنہ تمہارے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ سچ ہے، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا پیغام ہے۔ لیکن وہ اللہ اللہ غوث پاک کی بارگاہ میں کہا حضور دعا کر دیجئے، اس کے 20 لڑکیاں تھیں، کہا حضور دعا کرتے اب کی جو ہو وہ لڑکا ہو، کیونکہ میرے شوہر نے کہا اگر 21ویں لڑکی ہو گئی تو تجھے طلاق۔ غوث پاک نے فرمایا جا تیرا مقصد پورا ہو گیا۔ اب وہ خوش ہو گئی۔ چلی گھر کی طرف، لیکن گھر کی طرف جب گھر پہنچی تو ماجرا کچھ الٹا ہی ملا۔ وہ گئی تھی غوث پاک کی بارگاہ میں دعا کرانے کہ 21واں لڑکا ہو جائے، لیکن جب گھر پہنچی تو جو 20 لڑکیاں تھیں وہ 20 کی 20 لڑکے ہو گئے۔
ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا؟ حق زندہ باد زندہ باد، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرید حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، کہا حضور ہمارے گھر کی دعوت قبول فرما لیں، بڑا کرم ہوگا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ خوش ہو کر کے گیا، مسکراتا ہوا گھر پہنچا۔ پہنچنے کے بعد بیوی نے کہا کیا بات ہے، بہت مسکرا رہے ہو؟ کہا ہاں آج مجھے بہت خوشی ہے۔ کہا کس بات کی؟ کہا حضور نے میری دعوت کو قبول فرما لیا۔ کہا آپ تو دعوت لے آئے، لیکن میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا جو گھر کے باہر بچوں میں کھیل رہا تھا۔ کھیلتے کھیلتے جنگل کی طرف چلا گیا، اور جب جنگل کی طرف پہنچا تو وہاں سے ایک شیر نکلا اور شیر نے میرے بچے کو خوراک بنا لیا۔ کہا تم کھانے کا انتظام کرو اور میرے بچے کو زندگی بخشنے والا رب ہے، غوث پاک دعا فرمائیں گے انشاءاللہ میرا بچہ زندہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے، دسترخوان پہ بیٹھے، کھانا لگا۔ اس مرید نے کہا حضور کھانا تناول فرمائیں۔ کہا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں تنہا کھانا نہیں کھاؤں گا، تم بھی ساتھ میں آؤ، ساتھ میں بیٹھو تب کھانا کھاؤں گا۔ اب اس کے آنکھوں سے آنسو جاری، اللہ اللہ۔ بیٹے کی یاد آ گئی، آنسو رک نہیں رہے۔ غوث پاک نے کہا کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا حضور میرا ایک بیٹا تھا اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے جنگل کی طرف چلا گیا، شیر آیا میرے بچے کو کھا لیا، ہڈیاں اس کی کنارے پڑی ہوئی ہے جنگل کی۔ کہا پریشان کیوں ہو، یہ لو جیلانی چادر لو اور اس کو لے جا کر کے ان ہڈیوں پہ ڈال دو، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تمہارا بچہ زندہ ہو جائے۔ آپ اس چادر کو لینے کے بعد جنگل کی طرف پہنچے، دیکھا جہاں پہ ہڈی پڑی ہوئی ہے چادر کو انہی ہڈیوں پہ ڈال دیا۔ جیسے ہی ڈالنا تھا وہ بچہ مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ کہہ دیجئے سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ غوث پاک کی بارگاہ میں مرید اپنے بچے کو لے کر کے حاضر ہوا، تو یہ عقیدے کے کوڑے نبی پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ غوث کی طاقت کا یہ عالم کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے تو مردہ زندہ ہو جائے، تو آمنہ کے لال کی طاقت کا کیا عالم ہوگا، اللہ کے حبیب کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ مسلمانوں شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو بچانا، یہ سب حق سب سے پہلے ایمان۔ اگر ایمان ہے تو نماز قبول، حج قبول، زکوٰۃ قبول، صدقہ جاریہ قبول، سب کچھ قبول، اور اگر ایمان نہیں تو سارے اعمال بیکار۔ سچ ہے، زندہ باد زندہ باد۔ ما آتاکم اللہ رسول فخذوہ، میرا نبی جو دے وہ لے لو، جس سے منع کر